میں سب سے پہلے تو آپ کو ناظرین آج صبح جب یہ کل جلسہ جو کینسل ہوا اس کے بعد امیڈیٹ جو ریاکشن آیا وہ خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، وہ سارا دن آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ان کی ایک ٹیلی فون کال سن رہے ہیں، وہ کیا فرمایا انہوں نے، سنیے۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے۔ 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ۔ ہمارے پاس تو حسن ایوب صاحب ہی ہیں اور نقوی صاحب ہیں، چوئی صاحب ہیں، ہم انہی سے سوال جانیں گے۔ سب سے پہلے حسن ایوب صاحب، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ آپ کا شہر، یہاں پہ آپ کی آج کل حکمرانی ہے، تو صبح صبح دروازے کھل گئے، سواتی صاحب گئے، کس نے دروازے کھلوائے؟ کچھ بتائیں ہمیں بھی، مطلب یہ ملاقات بڑے آرام سے ہو گئی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ان کے بیچارے جو لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر، وہ سارا دن وہاں بیٹھ کے انتظار کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حسن ایوب دیکھیے، آئی ڈونٹ نو کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ان کو کل یعنی گزشتہ روز پیغام مل گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے، مڈ نائٹ رات کو بتا رہے ہیں، تو چلیں تو مڈ نائٹ کو ان کو مل گیا پروگرام، پھر وہ گئے، جا کر انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ لیکن سوال تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے واقعی جو خان صاحبہ پوچھ رہی ہیں وہ درست پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کیوں کر کے آپ لوگ گئے ملاقات کے لیے، کیوں گئے؟ اور ملاقات کے بعد آپ یہ سوالات عمران خان صاحب سے پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ لوگ جو ہیں، میرے پاس تمام کے وہ جو کوٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، سٹارٹنگ فرام جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب، وہ تو فرما رہے تھے جناب کہ جلسہ جو ہے وہ ہر قیمت پر ہوگا۔ انہوں نے کہا جی این او سی جائے بھاڑ میں، جلسہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ علیم گنڈا پور صاحب کہتے رہے ہیں کہ جلسہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہ گنڈا پور صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ حسن ایوب آپ کو سنواتے ہیں گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں عدالت نے دی تھی، وہ این او سی پھر کمشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختونخوا کی ساری عوام نے کل 3 بجے تک پہنچنا ہے ثوابی کے انٹرچینج پہ۔ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا، ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے، اور پورے پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تنور چوک پہ پہنچیں ثوابی سے، انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ نقوی صاحب، حیدر نقوی صاحب، میں حیدر نقوی صاحب بات اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں خابر گمن صاحب، آپ اجازت دیتے ہیں، دو لفظ بولے تھے میں نے ابھی۔ اچھا نہیں سر، 3 بول رہے ہیں، بتائیں آپ یہ کام ہمارا اپنے ذمہ ڈال لیتے ہیں نا، یہ ہم سارے کو سنواتے، ان کو سنوانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں۔ آپ عامر مغل صاحب کی سنیں نا بات، انہوں نے کہا مجھے مار دیا گیا تو جنازہ رکھ کر جلسہ کرنا۔ شعیب شاہین صاحب فرماتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر جلسہ کریں گے، لیکن سب سے اچھا ڈائلاگ جو تھا نا، سب سے اچھا بیان وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ ہم کریں گے ہی نہیں، جلسہ ہی کینسل۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام لیڈران ایک طرف، عمران خان ایک طرف، آپ نے ایک تحفظ آئین پاکستان کی ایک موومنٹ بنائی بھی ہے، آپ نے حزب اختلاف کا اتحاد بنایا ہوا ہے، لیکن فیصلے جو ہے وہ سولو عمران خان لے رہے ہیں۔ تو بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں یار حسن ان کو ریویو کرنا چاہیے۔ تیرے کو سوال کیتے ہیں، میری بات سنیں، جو سوال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ آپ سے میں سوال یہ کر رہا ہوں، سواتی صاحب وہ سرگی ہوتے کی لینڈ ٹور گئے نا، مطلب سارے دروازے کھل گئے، عمران خان صاحب نے بلایا تھا جی ان کو۔ اچھا عمران خان صاحب نے بلایا تھا۔ میں آپ کی بات آ گئی۔ نقوی صاحب آپ دیکھیے گا کہ اب این او سی تھا، کینسل ہو گیا، حکومت نے لمبی چوڑی جو ہے وجہ بیان کی کہ کافی مسائل ہیں سیکیورٹی کے، پورا راولپنڈی اسلام آباد جو ہے ان کو اطراف سے بند کر دیا، سیل کر دیا۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہوں کہ ایون سیالکوٹ سے ہمارے کچھ مہمانوں نے آنا تھا، وہاں سے جتنی بسیں آنی تھی یا باقی جو بھی ٹرانسپورٹ جن کی بکنگ ہوئی تھی اسلام آباد کے لیے وہ کینسل ہوگی، اور پورے پنجاب میں 144 لگا دی گئی۔ کافی سیریس لگتا ہے کوئی صورتحال تھی، اب کیا تھی حکومت اس کے اوپر بتا نہیں رہی۔ اب ارلی مارننگ ان کے پاس مڈ نائٹ، جس طرح سوادی صاحب نے بتایا کہ مجھے پیغام آیا، گئے اور وہاں پہ وہ ایک آرگومنٹ سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ کریں تو ظاہر ہے پارٹی کو ماننا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کو کوئی فیصلہ کریں، انہوں نے پارٹی نے ماننا ہے وہی، اور یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کو کوڈ کر کے ایک فیصلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پارٹی نے تو ساری نے ماننا ہے۔ بیان تو ظاہر ہے جو لیڈران کے سنا رہے ہیں حسن ایوب صاحب، وہ بات صحیح ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، وجہ آپ کی سمجھ کیا آ رہی ہے
کہ یہ آنن فانن کیا ہوا ہے؟ کوئی خبر ہے تو وہ سنا دیں، باقی تبصرے تجزیے پھر بعد میں ہم کر لیں گے۔ دیکھیں سچ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، وہ مصلحتوں سے کام نہیں لیتے۔ چلے ترنول سے ملتان چلتے ہیں 2021 میں، آپ نے جلسہ گاہ کو بند کر دیا تھا، آپ نے پولیس کے ذریعے جلسے کے منتظمین کو گرفتار کرا لیا تھا۔ اس کے باوجود مریم نواز بھی ملتان پہنچی، آصفہ بھٹو زرداری بھی ملتان پہنچی، اور جلسہ گاہ کے باہر سڑک کے اوپر وہ جلسہ ہوا اور پورے پاکستان نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اپنی عوام سے کہ ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ اپنی ہر بات، جیسے علیمہ خان صاحب کا آپ نے ابھی بیان سنوایا کہ جی وہ خود تھوڑی بولے گا مجھے باہر نکالو، یہ جلسہ اعظم سواتی نے ملتوی کیسے کرا دیا، وہ صبح 7:30 بجے پہنچ کیسے گئے وہاں۔ کیا عمران خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ سب کچھ ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں کہتے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ سب اسکرپٹڈ تھا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جلسے کے گراؤنڈ کے اوپر جو انتظامات کیے تھے، آپ کہتے ہیں آپ نے کل رات کی ویڈیوز آپ نے پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ کہ جی ہزاروں لوگ تو ابھی پہنچ گئے، وہ کہاں گئے ہزاروں لوگ؟ آپ ایک کام کرتے، جلسہ ختم کرتے، سڑک پہ نکل جاتے، گاڑیاں لے کے اڈیالہ تک چلے جاتے۔ اگر آپ کے اندر ہمت تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس لوگ تھے۔ ذرا حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ آپ کی طاقت ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ لوگوں نے اب آپ کی بات کا اس لیے اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے کہ آپ ہر دفعہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ نے اتنا یو ٹرن لیا ہے کہ آپ پاکستان بالکل نقوی صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ زمین کے اوپر ناظرین بالکل سپورٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن راول پنڈی اور اسلام آباد کے رہنے والے جو لوگ پریشان ہیں، پورے پنجاب کے رہنے والے جو موٹر وے اور سارا کو بات آگے نقوی صاحب آگے چلتے ہیں۔ آپ کی بات آگے لوگوں نے سن لیا کہ بالکل پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے آن گراؤنڈ، وہ اپنے پارٹی لیڈر کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتے، ان کے فیصلے کے اوپر، یہ ساری چیزیں چھوڑیں۔ ملتان کی مثال دے دی نا میں نے۔ جی بالکل، نہیں وہ تو کیا پارٹی ہے، اتنے لوگ ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ انہوں نے سویپ کر دیا۔ ناظرین تاریخی جلسہ کیا تھا۔ اچھا یار، آپ مجھے چوہدری صاحب کے پاس جانے